السلام علیکم۔ میں صبح کو چائے پاپے کا ناشتہ کروا کر گھر سے نکل آئی۔ میری مٹھی میں چند سکے تھے جو میں نے رات ہی گھر کے کونے کھدروں سے تلاش کیے تھے اور جو بس بھیا کے گھر پہنچنے تک ہی کام آ سکتے تھے۔ اس وقت تو یہی غنیمت تھے، واپسی کے لیے بھیا کچھ نہ کچھ دے ہی دیں گے۔ میں اسی آس پر بھیا کے گھر پہنچی تو وہ آگے آفس جانے کے لیے تیار ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ میرے سلام کے جواب میں انہوں نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں اتنی صبح کیسے اور کیوں آئی ہوں۔ بھیا، وہ ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، رات بھر کھانستے رہے ہیں۔ میں نے توک نکلتے ہوئے بتایا تو بھیا سے پہلے بھابھی بول پڑی، ارے بڑھاپے میں تو ہر انسان کھانستا ہے، یاد نہیں تایا جی کیسے کھانسا کرتے تھے، ان کے لیے کتنی دوائیاں کوئی فائدہ ہوا؟ میں نے بے بسی سے بھیا کو دیکھا تو بھابھی پھر شروع ہو گئی، مہنگائی دیکھ کر رہی ہو، آسمان سے باتیں کر رہی ہے، کتنے اخراجات ہوتے ہیں، بچوں کی فیسیں، بلوں کی ادائیگیاں، راشن پانی۔ میرا میاں ایک کمانے والا ہے، اوپر سے تم مہینے کے آخر میں تم پیسے مانگنے آ گئی ہو، کہاں سے دیں؟ ابھی عالیہ کی فیس بھی انہوں نے اپنے دوست سے پیسے ادھار لے کر دی تھی اور کچھ میرے پاس جمع تھے، وہ کام آئے۔ مجھے بھابھی کی باتیں بری نہیں لگ رہی تھیں، دکھ تو بھیا کی خاموشی اور اطمینان کا تھا۔ ان کے چہرے پر مجھے ڈھونڈنے سے بھی ہلکی سی ندامت نظر نہیں آ رہی تھی، تو میں اٹھ کھڑی ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی بھیا کو مخاطب کر گئی، بھیا آپ کتنے دنوں سے آئے نہیں، ابا آپ کو یاد کر رہے تھے، ہاں چکر لگاؤں گا۔ بھیا بری بیزاری سے کہہ کر اٹھ گئے تو میں نے بڑی آس سے انہیں دیکھنے لگی، شاید مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہیں گے، چلو میں تمہیں گھر چھوڑتا ہوا چلا جاؤں گا، مگر وہ تو بھابھی کو خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ بیٹھو صالحہ، میں تمہارے لیے ناشتہ لاتی ہوں، بھابھی نے نہ جانے کس دل سے کہا۔ نہیں بھابھی، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ میرے حلق سے بمشکل آواز نکلی تھی اور پھر میں رکی نہیں، تیز تیز قدموں سے باہر آ گئی۔ میری آنکھیں دھندلا رہی تھی اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، بس چلتی جا رہی تھی۔ دن کے آغاز پر سورج کی کرنوں میں عجیب سی چبھن تھی، یوں لگ رہا تھا جس بدن میں مسلسل سوئیاں چبو رہا ہو، لیکن اس کے کہیں زیادہ دکھ میرے اندر تھی۔ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان اور میں تنہا، میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ گھر جا کر ابا کو کیا جواب دوں گی؟ وہ بیچارے کتنی آس سے مجھے دیکھیں گے اور پھر میرے پیچھے ان کی نظریں بھٹکیں گی۔ شاید بھیا آئے، اور بھیا، اف، میرے ہونٹوں سے سسکی نکلی تھی۔ بڑے بھیا پہلو تھی کی اولاد ہونے کی وجہ سے اماں ابا کی مشترکہ محبت کے حقدار تھے، اور ان کا پلہ اس لیے بھاری تھا کہ ان کے بعد دو بیٹیاں مریم اور میں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ ہم دونوں نظر انداز کر دی گئی یا ہماری کوئی اہمیت نہیں تھی، بس بات یہ تھی کہ اکلوتا چاند آسمان پر منفرد نظر آتا ہے۔ بڑے بھیا ایسے ہی تھے۔ اسکول کالج میں 3rd ڈویژن لے کر آنے والے بڑے بھیا یونیورسٹی میں ایک حسینہ کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور عمر قید کی سزا کے ساتھ ان کے غلام بن گئے۔ اماں کے لیے یہ صدمہ گہرا اور تکلیف دینے والا تھا، کیونکہ انہوں نے بڑے بھیا کے لیے الگ خواب سجا رکھے تھے جو یوں مٹی میں ملی کہ اماں بھی منو مٹی تلے جا سوئی۔ ابا نے کڑوا گھونٹ بھرا اور اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئے، اور بھابھی روایتی رسموں کی کتابیں پڑھ کر آئی تھی۔ نندوں اور سسر کو برداشت کرنا دور کی بات، واہ، انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اور وہ اس کا عذر برملا کرتی تھی۔ بڑے بھیا ان کے عشق میں اندھے ہو چکے تھے، پھر بھی اتنی مروت ضرور دکھائی کہ ہمیں گھر سے نکالنے کی بجائے خود ہی الگ ہو گئے، اور ایسے گئے کہ اب عید بقر عید پر بھی شکل دکھاتے۔ پھر مریم باجی کیوں بڑے بھیا سے 5 سال چھوٹی تھی اور انٹر بھی کیا تھا کہ اماں کی سیکنڈ کزن نے اپنے بیٹے سجاد کے لیے ان کو پسند کر لیا۔ کیونکہ اماں کے انتقال کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس لیے ابا نے بہت سادگی سے مریم باجی کو سجاد کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اور اب میں بھی انٹر کی اسٹوڈنٹ تھی، مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور میں بہت سارا پڑھنا چاہتی تھی، ایم اے پی ایچ ڈی، اور پھر میں بہت بڑی آدمی بن جاؤں گی۔ یہ میرے خواب تھے۔ ابا کی بیماری نے میرا کالج بھی چھڑا دیا۔ مجھے اپنے خوابوں کے ادھورے رہ جانے کا اتنا ملال نہیں تھا جتنا ابا کی بیماری نے پریشان کر دیا تھا۔ میں ہمہ وقت ان کی خدمت میں لگی رہتی،
لیکن صرف خدمت سے کیا ہوتا ہے؟ دوا اور بھی تو ہماری گزرا اوقات صرف ابا کی پینشن پر تھی، جس میں دال روٹی مشکل سے چلتی۔ دوا کے پیسے کہاں سے لاتی؟ پچھلی 3 راتوں سے ابا بالکل نہیں سوئے تھے۔ دمے کا اٹیک بہت شدید تھا۔ میں پوری رات ان کی پیٹھ سلاتی رہی تھی، اور اب میں اسی سلسلے میں بڑے بھیا کے پاس گئی تھی کہ ابا کو ڈاکٹر کو دکھا دیں، لیکن ان کے کان پر دوں تو جوں بھی نہیں رینگتی تھی۔ لوگ بیٹے کی آرزو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بڑا ہو کر ان کا سہارا بنے گا، لیکن اب تو یہ باتیں خواب و خیال ہو گئی ہیں۔ میں چلتے چلتے جانے کہاں نکل آئی تھی۔ سورج اب سمندر پر آ گیا تھا۔ میرے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، ٹانگیں الگ شل ہو گئی تھیں۔ میں نے ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر اطراف کا جائزہ لیا تو میرا دل مزید بوچھل ہو گیا۔ سامنے مریم باجی کا گھر تھا۔ میں کتنی دیر کھڑی ان کے دروازے کو تکتی رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ واپس پلٹنے کی ہمت تھی نہ مریم باجی سے ملنے کی، کیونکہ ان کے حالات بھی بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ بیچاری کتنی مجبوریوں میں گھری ہوئی تھی۔ بڑا پریشان تھا۔ ساس سسر جیٹھ جیٹھانی 3 دیور اور ایک طلاق یافتہ نام جسے مریم باجی سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ ان کی خدمتوں سے جو وقت بختہ اور مریم باجی کے 2 چھوٹے بچوں کے حصے میں آتا تھا، میں نے سر اونچا کر کے آسمان کو دیکھا کہ شاید میرے خشک حلق میں وہی تو بوندیں ٹپکاتے، لیکن وہ تو سورج کی تمازت میں چل رہا تھا۔ تب نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے مریم باجی کے دروازے پر دستک دے ڈالی، اور پہلی دستک پر ہی دروازہ کھولنے کے ساتھ ہی مریم باجی کا چہرہ نظر آیا تو میں بے اختیار ان سے لپٹ گئی، لیکن شکر ہے آنسو اندر اترا کر رسوائی سے بچا گئے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں صبح سے ایسے لگ رہا تھا کہ تم آؤ گی۔ ابا کی طبیعت کیسی ہے؟ انہیں بھی ساتھ لے آتی، بچوں کی وجہ سے فرصت نہیں ملتی، ورنہ روز سوچتی ہوں تم سے اور ابا سے مل آؤں۔ مریم باجی میرا ہاتھ پکڑے ہوئے نظریں چرا کر بولتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں بٹھا کر جلدی سے پانی لے آئی، تو میں نے چپڑنے کے انداز میں ان کے ساتھ سے گلاس لے کر ایک ہی سانس میں خالی کر دیا تو وہ پوچھنے لگی کھانا کھاؤ گی؟ لاؤں؟ نہیں باجی، میں نے آپ نے دھائیاں دیتے پیٹ کی ایک نہیں سنی اور سہولت سے منع کر کے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ بس آپ کو کوئی دیر میرے پاس بیٹھیں۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ مریم باجی میری شکل دیکھ کر ٹھٹکی بڑے بھیا کے ہاں گئی تھی۔ میں نے کوشش سے سرسری انداز اختیار کیا تھا، خیریت؟ اور خیریت کہاں تھی جواب دے گیا۔ آنسو اس روانی سے چھلکے کہ مریم باجی سمیٹتے سمیٹتے تھک گئی۔ بس کرو صالحہ، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مریم باجی خود روحانی ہو گئی تھی اور انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب کچھ چھپانا بھی ممکن نہیں تھا۔ میرے آنسو نے ان کو سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ ابا کی طبیعت خراب ہے، میں یہی بتانے بڑے بھیا کے پاس گئی تھی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ باجی میں کیا کروں؟ مجھ سے ابا کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ کاش میں نے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا سکتی۔ میں روتے ہوئے بول رہی تھی۔ مریم باجی ایک دم چپ ہو گئی، پھر اٹھ کر الماری میں جانے کیا تلاش کرنے لگی، تو میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں باجی، ابا اکیلے ہیں؟ ہاں، 1 منٹ۔ مریم باجی نے فوری الماری بند کی اور اپنی بند مٹھی میرے ہاتھ میں کھول کر میری مٹھی بند کر دی۔ باجی ابھی یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، تم ان سے کام چلاؤ، پھر میں سجاد کے ساتھ چکر لگاؤں گی تو ہم ابا کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ لیکن باجی مجھے اپنی مٹھی میں پیسے چھپنے لگے تھے، یہ فرض تو بھیا کا تھا۔ اچھا بس کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، باجی نے مجھے ٹوک دیا۔ پھر تسلی دیتے ہوئے مجھے دروازے تک چھوڑنے آئے تو پھر میں ان سے لپٹ گئی۔ باجی ابا اچھے ہو جائیں گے نا؟ انشاءاللہ، ابھی تو انہیں تمہاری شادی کرنی ہے۔ مریم باجی نے پیار سے میری تھوڑی چھو کر مجھے بہلانے کی کوشش کی تو وہ مسکرائی اور ان کو خدا حافظ کہہ کر تیزی سے چل پڑی۔ اپنے گھر تک آتے ہوئے میں خود بھوک سے نڈھال ہو چکی تھی۔ ابا کا جانے کیا حال ہوگا؟ مجھے اور کچھ نہیں سمجھ نہیں آیا تو بیکری سے ڈبہ روٹی، انڈے اور دودھ لے کر نکلی تو سامنے انکل حیدر نے پکار لیا۔ حیدر انکل ہمارے محلے کے معتبر شخص تھے، گارمنٹ فیکٹری تھی، شرافت اور صداقت میں پورا محلہ ان کی گواہی دیتا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو بیٹا؟ بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، حیدر انکل نے پوچھا تو کہ اس وقت صرف ابا کا خیال تھا تو میری زبان پر ان کا نام آ گیا۔ جی وہ ابا،
ہاں اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ جی بس میری آنکھوں میں پھر پانی جمع ہونے لگا تو میں نے سر جھکا لیا۔ بیٹا کوئی پریشانی کی بات ہوا کرے تو بلا جھجھک کہہ دیا کرو، تم میری اپنی بیٹی کی طرح ہو۔ میں شام کو آؤں گا تمہارے ابا کو دیکھنے، وہ شاید جلدی میں تھے۔ میرا سر تھپا کر چلے گئے تو میں ان کے خلوص کو دل سے محسوس کرتے ہوئے گھر آئی تو ابا کی کھانسی نے میرا استقبال کیا۔ ابا، میں نے بھیگ کر دوڑے ہوتے ہوئے ابا کو تھام لیا اور ان کی پیٹھ سونانے لگی۔ کچھ دیر بعد ابا قطرے پرسکون ہوئے تو پوچھنے لگے کیا ہوا، بھی ملا یا باہر سے ہی تمہیں ترخا دیا؟ ملنے تھے ابا، باہر سے کیوں ترخائیں گے؟ میں نے فوراً روٹے انداز میں کہا، پھر آیا نہیں تمہارے ساتھ؟ کل آنے کو کہا تھا۔ ابھی نہیں، ضروری میٹنگ میں جانا تھا۔ میں نے ابا کی تسلی کے لیے جھوٹ بولا تو میں نے ان کے چہرے پر استحضاء مسکراہٹ جھلک دکھا کر غائب ہو گئی۔ پھر میرا ہاتھ تھام کر بولے، بیٹا باپ سے جھوٹ نہیں بولتے، جب آپ جانتے ہوں تو کیوں پوچھتے ہیں؟ اپنی تسلی کے لیے یا پھر خود کو جھٹلانا چاہتا ہوں؟ ابا کی خود کلامی سن کر میں وہاں سے اٹھائی۔ شعائیں حیدر نکل آئے تو ابا کے لیے ڈھیروں پھیل بسکٹ اور جانے کیا کچھ لے کر آئے۔ مجھے اپنی کم مائیگی پر شدت سے رونا آیا اور بڑے بھیا پر غصہ۔ حیدر انکل کی کچھ دیر ابا کے بعد پاس بیٹھے پر جاتے ہوئے بھی مجھ سے کہہ گئے کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دوں۔ ہاں مجھے ضرورت ہے بہت ساری چیزوں کی، اپنے لیے نہیں، آنا کے لیے۔ اس رات میں جانے کس سے لڑ رہی تھی، میرے لیے سب کچھ میرے ابا ہیں اور میں انہیں ساری نعمتیں یوں دینا چاہتی ہوں تو دو کس نے منع کیا ہے، لیکن یاد رکھو نعمتیں یوں بیٹھے بٹھائے نہیں مل جاتی، ہاتھ پاؤں چلانے پڑتے ہیں۔ مجھے جھنجھوڑا گیا تھا، میں بخلا کر احتجاج کرنے لگی لیکن سنوائی نہیں ہوئی تو میں خائف ہو کر سو گئی۔ لیکن صبح نئے عزم کے ساتھ اٹھی۔ ابا، میں حیدر انکل کو کہوں گی مجھے کہیں جاب دلا دیں۔ کہیں کیوں؟ انکل کی بیٹی فیکٹری ہے نا؟ میں نے حیدر انکل کے لائے ہوئے سیب کاٹ کر ابا کو کھلاتے ہوئے کہا تو میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، ابھی میری تعلیم زیادہ نہیں ہے، میں ساتھ ساتھ پڑھ بھی لوں گی۔ میں یہ سمجھی ابا میری ادھوری تعلیم جتائیں گے، لیکن وہ بہت دکھ سے بولے، ابا یہ وقت آ گیا، کوئی برا وقت نہیں، اللہ کا شکر ہے میرے ہاتھ پیر سلامت ہے، میں جاب کروں گی، مزید پڑھوں گی بس۔ میں نے فیصلہ سنا دیا، کچھ نہیں بول رہے، البتہ ان کے چہرے کی لکیریں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ مجھے جاب کے لیے تردو نہیں کرنا پڑا۔ حیدر انکل نے اپنی فیکٹری میں مجھے لڑکیوں کے ڈپارٹمنٹ کا سپروائزر بنا دیا اور ابا کی وجہ سے وقت کی قید بھی نہیں رکھی۔ میں صبح 10 بجے اور ابا گھر کے سارے کام نمٹا کر فیکٹری جاتی اور 5 بجے واپس آ جاتے تو رات کے کھانے کے بعد رات 11 بجے تک پڑھ بھی لیتی، اور پھر شاید میری مصروفیت تھی یا میرا عزم کہ میں نے جلنا کرنا اور اپنی بے بسی کا ماتم کرنا بند کر دیا۔ اس کے برعکس میں اپنے اچھے دنوں کے خواب دیکھنے لگی تھی اور میرے خواب، میری سوچوں کا محور صرف میرے ابا تھے۔ رات میں جب پڑھنے بیٹھی تو کسی وقت میری نرین کتاب سے ہٹ کر ابا پر ٹھہر جاتی۔ مجھے ان پر بہت ترس آتا، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے، حالانکہ زیادہ عمر نہیں تھی ان کی۔ ان سے زیادہ بڑی عمر کے بوڑھے نہ صرف چلتے پھرتے بلکہ کام کاج بھی کرتے تھے، شاید اس لیے کہ انہیں اچھی خوراک اور سب سے بڑھ کر اولاد کا سکھ ان کو میسر نہیں تھا۔ کاش بھیا کو احساس ہوتا تو خود کتنے عیش و آرام سے رہتے ہیں اور ابا کا ذرا خیال نہیں۔ اس وقت میرا دل دکھ سے بھر گیا اور اچانک یہ خیال، ابا کو کچھ ہو گیا تو نہیں؟ میرا دل کسی ہاتھ میں ڈوبنے لگا۔ ابا کو کچھ نہیں ہوگا، میں تنخواہ ملتے ہی ابا کو اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤں گی، پھر ان کی خوراک کا بہت خیال رکھوں گی، پھل جوس سوپ، پھر ابا بہت جلے بھی بہت اچھے ہو جائیں گے حیدر انکل کی طرح۔ اور پھر میری زندگی کا واحد مقصد ابا جی کے لیے پہلی تنخواہ ملتے ہی میں نے ڈھیروں پھل خریدے اور آئندہ کے لیے بہت کچھ سوچتی ہوئی گھر آئی تو ابا اطمینان سے سو رہے تھے۔ ابا، میری آواز کی کھنک کسی نے نہیں سنی اور چند لمحوں بعد میری چیخوں سے سارا محلہ دوڑا چلا آیا تھا۔ ابا، میرے پیارے ابا چلے گئے اور میری دنیا ویران ہو گئی۔ بڑے بھیا دنیا دکھاوے کو 3 دن آئے ضرور، لیکن مجھ سے جھوٹے منہ بھی ساتھ چلنے کو نہیں کہا، نہ انہیں یہ تشویش تھی میں اکیلی کیسے رہوں گی۔ البتہ مریم بھی بار بار یہ بات دہرا رہی تھی تو میں نے کہہ دیا، میری فکر نہ کریں باجی، میں اپنے گھر میں ہوں، اپنے گھر میں تو ہوں لیکن اکیلی۔
اکیلے ہو گئے ہوں تو اکیلی ہی رہوں گی۔ میں نے بادی کو خاموش کرا دیا تھا۔ پھر کتنے دن گزر گئے، میری زندگی میں کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ میں سارا وقت ابا کے خالی تخت کو دیکھتی رہتی، کیا کچھ نہیں سوچا تھا میں نے ان کے لیے اور انہی کے لیے۔ میں نے ہمت باندھی تھی، وہ نہیں رہے تو ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ لیکن پھر حیدر انکل کے سمجھانے پر میں نے پھر سے فیکٹری جانا شروع کر دیا، جس سے کافی حد تک میرا دھیان بٹ گیا۔ اب گھر کے کام نہ ہونے کے برابر تھے۔ میں نے دل جمعی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ 2 سال میں گریجویٹ ہو گیا اور اس کے بعد میں نے مختلف کورس کرنے شروع کر دیے جو اچھی جاب کے لیے بہت ضروری تھے۔ اس دوران میں نے گھر کی حالت کافی بہتر کر لی تھی، ویسے ہی جیسی ابا کے لیے چاہتی تھی۔ ابا کے لکڑی کی تخت کی جگہ بیڈ رکھ دیا اور تصور کرتی کہ ابا اس پر آرام سے سوئے ہوئے۔ چھوٹا فریج لے لیا، روز پھل لا کر رکھتی، کوئی فقیر صدا لگاتا تو اس کو وہ پھل نکال کر دیتی۔ اس سے مجھے بہت تسلی ہوتی تھی۔ انہی دنوں میں نے خواب میں ابا کو دیکھا، صحت مند، ہنستا کھلتا ہوا چہرہ۔ میں نے خوشگوار حیرت میں گھر کا پوچھا تھا، ابا آپ اتنے صحت مند کیسے ہو گئے؟ اتنے پھل کھلاؤ گی تو صحت نہیں پکڑوں گا؟ ابا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اس کے بعد تو میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا۔ مجھے یقین مل گیا تھا کہ میں جو ابا کے لیے پھل خریدتی ہوں ابا ہی کھاتے ہیں۔ پھر وقت بھاگتا چلا گیا، میرے ہاتھوں میں ڈگری کے ساتھ مختلف کورسز کے سرٹیفکیٹس آئے، تو پھر مجھے ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی جاب مل گئی، ہینڈسم سیلری، لیکن پھر اسی حساب سے محنت میں بہت مصروف ہو گئی۔ اس کے باوجود میں روزانہ ابا کو پھلوں کا تحفہ بھیجنا نہیں بھولی، خواہ میں کتنی عجلت میں ہوتی، راستے میں جہاں پھلوں کی ریڈی نظر آتی میں کچھ پھل خرید کر فقیر کو دے دیتی۔ بس اب یہ ہوا تھا کہ اب میں پھل چھانٹ کر نہیں لیتی تھی، کیونکہ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ اس وقت میں آفس سے نکلی تو شام گہری ہو گئی تھی، پھر سردیوں کی آمد تھی، فضا میں خنکی ہو رہی تھی۔ پھر ادھر ایک رکشے میرے قریب آ کر رکا، ادھر میری نظر پھلوں والی ریڑھی پر پڑی تو میں نے رکشہ میں بیٹھ گئی اور راستے میں مجھے کوئی فقیر نہیں ملا، لیکن شکر ہے کہ گھر کی گلی میں داخل ہوئی تو سامنے سے فقیر آتا دیکھ کر میں نے جلدی سے پھل کا شاپر اس کو تھما دیا، گویا اب یہ مجھ پر بوجھ ہوتا تھا جسے میں فوراً اتارنا پھینکنا چاہتی تھی اور اس کے بعد مطمئن ہو جاتے۔ اس وقت بھی میری یہی کیفیت تھی۔ گھر آ کر میں نے کھانا کھایا، اس کے بعد کچھ دیر فون پر مریم باجی کے ساتھ گپ شپ کی، پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میری یہی روٹین تھی صبح، کیونکہ آفس کے لیے جلدی نکلنا ہوتا تھا اس لیے جلدی سو جاتی تھی، اور شکر ہے کہ مجھے نیند کے لیے جتن نہیں کرنے پڑتے تھے، میں فوراً سو جاتی تھی۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، میری آنکھ کھل گئی، مجھے کسی نے پکارا تھا، کون؟ میں نے گوپ اندھیرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑیں، کوئی نظر نہیں آیا لیکن کوئی تھا۔ میرا دل ڈوبنے لگا، پھر ایک جھونکا آیا اور اس جھونکے میں واضح سرگوشی جس میں ہلکی سی سرزنش نے میری رگوں میں لہو منجمد کر دیا، بیٹا پھل تو دیکھ کر لیا کرو، اللہ حافظ۔